میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ جناب فیضان بھائی نے جناب سیدہ کائنات کا ذکر اپنے اشعار کے اندر کیا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی حاضری جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کروں۔ میں وہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو کلام میرا اور آصف بھائی کا الحمدللہ یوٹیوب پہ نشر ہو رہا ہے، ریکارڈ ہوا ہے۔ میں اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور سیدہ کائنات کا ذکر اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنی گردن خم اس طرح محسوس کرو کہ جس طرح ہم در زہرا پہ حاضر ہیں، اس طرح کلام پیش کرنا ہے۔ میں اپنا کلام ہمیشہ حدیث پاک سے آغاز کیا کرتا ہوں، میری ایک عادت ہے، اور جو نقبہ حضرات ہیں یہ شاعری کرتے ہیں، میری عادت ہے کہ میں حدیث یا قرآن پڑھا کرتا ہوں۔ جس بندے کی زیادہ لطف آیا ہے وہ کہے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ۔ جناب حضرت سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ نام ہے کہ جن کا نام سن کر کئیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، کئیوں کو خوشی ہوتی ہے، عاشقوں کو خوشی ہوتی ہے، منکروں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ تمام مومنوں کی ماں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں وہ خالق کائنات نے جتنی مخلوق بنائی ہے وہ سب کی مائیں ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں اگر سیدہ کائنات 20 مرتبہ بھی میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، میرے حضور کے گھر چل کے آتی، اگر حضور بیٹھے ہوتے، یوسف اظہر صاحب اگر میرے حضور بیٹھے ہوتے تو میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر کہنا پڑے گا ہاتھ کر کے فخر کے ساتھ مان کے ساتھ کہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا ہے چین فاطمہ، کونین فاطمہ نبی دے دل دا، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ ہاتھوں کو کشکول بنا کر سیدہ زہرا کے در پہ حاضر ہو جاؤ، اس عقیدہ سے کہ جو اس در پہ آ جاتا ہے آتا بھکاری بن کر ہے، جاتا سخی بن کر ہے، اور آتا بے اولاد ہے، جاتا اولاد لے کے ہے، آتا سیدہ کی کائنات پہ بھکاری بن کے ہے، جاتا مالدار بن کر ہے۔ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ، شاعر نے کہا کہ نبی دے دل دا ہے چین فاطمہ، میرے حضور کا فرمان کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر مان سے کہنا پڑے گا کہ نبی دے دل دا ہے چین فاطمہ۔ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا، نبی دے دل دا چین فاطمہ۔ اور کامران بھائی حافظ صاحب، حافظ عبدالغفار صاحب اگلا شعر سنیے۔ شاعر نے آگے کہہ دیا جناب والا، پہلے ایک روایت سنے پھر اگلا شعر پڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو بھیجا کہ جاؤ گھر سے مولا کائنات حضرت علی کو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت ابو ذر فرماتے میں مولا کائنات کے دروازے پر پہنچا، میں جا کے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آگے پردہ لٹک رہا ہے، اچانک ہوا کا جھونکا آتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھر میں کوئی موجود ہے، کوئی ہے بھی نہیں، کوئی گھر میں ہے لیکن کوئی ہے بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جس نے کندھوں پہ بوری کو اٹھا رکھا ہے، ارے کوئی ہے، کوئی موجود بھی نہیں، کوئی ہے کہ جناب سیدہ کی چکی کو چلا رہا ہے، ارے گھر میں کوئی ہے، کوئی موجود بھی نہیں، کوئی ہے کہ جو جناب سیدہ کے جھولے کو حسنین کریمین کے جھولے کو جھلا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کندھوں پہ بوری کو اٹھا رکھا تھا اسے حضرت اسرافیل کہتے ہیں۔
رہے تھے انہیں حضرت میکائیل کہتے ہیں۔ ارے جو جھولا چلا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبریل امین تھے۔ پھر کہنا پڑے گا کہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا ہے چین فاطمہ۔ حسین کا تیرا پہلا لاڈلا، حسین کا تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ حسن ہے تیرا پہلا لاڈلا اور دوسرا حسین فاطمہ۔ میرے حضور کی بارگاہ دونوں شہزادے حضور دونوں میں کشتی کروا رہے ہیں۔ میرے حضور جناب حسن مجتبی سے فرما رہے ہیں حسین کو ادھر سے پکڑ لو، حسین کو ادھر سے پکڑ لو، حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو وہاں سے پکڑو۔ اتنے میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آ جاتی ہیں، معاملہ دیکھ رہی ہیں۔ حضور حسن کو بتا رہے ہیں، حسین کو نہیں بتا رہے۔ حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے۔ یہ معاملہ دیکھا، میرے حضور کی نظر رحمت اٹھی، سیدہ کے چہرے پر پڑی اور پوچھا بیٹا فاطمہ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں حسن کو بتا رہا ہوں حسین کو نہیں بتا رہا؟ میرے حفیظ علیکم نبی اللہ نے بتایا۔ سیدہ کائنات عرض کرتی ہے جی بابا جان میرے ذہن میں یہی سوال دوڑ رہا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ پھر سن لو، حسن کو میں بتا رہا ہوں۔ حسن کو اگر جملہ سن کے روح کو سکون پہنچے، تسکین پہنچے تو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو فرشتوں کے سردار جبریل امین بتا رہے ہیں۔ پھر کہنا ہوگا حسن ہے تیرا پہلا لاڈلا اور دوسرا حسین فاطمہ۔ تیرا پہلا لاڈلا حسین کا تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ۔ اور آصف بھائی کامران بھائی اگلی روایت بھی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے روایت کر دی۔ میں عقیدے کی بات بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ فرما رہی ہے جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا جائے آپ سر کے بالوں سے لے کے سینہ تک میرے حضور کے مشابہ تھے۔ امام حسین کو دیکھا جائے وہ ناف سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک میرے حضور کے مشابہ تھے، اور دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو تصویر محمد بن جاتی ہے۔ پھر کہنا پڑے گا حسن ہے تیرا پہلا لاڈلا اور دوسرا حسین فاطمہ۔ حسین کا تیرا پہلا لاڈلا، حسن کا تیرا پہلا لاڈلا، حسین کا تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ۔ اور آخری شعر کہ گود مصطفیٰ میں ہے پلی، یہ شعر کسی عام بندے کا لکھا نہیں، یہ آل نبی اولاد علی جناب پیر سید محمد اظہار الحسن شاہ گیلانی صاحب دامت بارکتم القدسیہ ہمارے شہر کی پہچان جڑا والا کی آپ نے اس شعر کو لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ گود مصطفیٰ میں ہے پلی، گود مصطفیٰ میں ہے پلی، ہے رحمت
رحمان فاطمہ گود مصطفیٰ میں ہے پلی گود مصطفیٰ میں ہے پلی گود مصطفیٰ میں ہے پلے رحمت رحمت رحمان فاطمہ اور اس کی روایت بھی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں سیدہ کائنات سے بڑھ کر میں نے کسی اور کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا یعنی آپ کا اٹھنا بھی حضور جیسا آپ کا بیٹھنا بھی حضور جیسا آپ کا چلنا بھی حضور جیسا آپ کا بولنا بھی حضور جیسا آپ کا کھانا بھی حضور جیسا آپ کا پینا بھی حضور جیسا اور آپ کی گفتار بھی حضور جیسی آپ کا کردار بھی حضور جیسا پھر جن کی ہر ادا حضور جیسی شاعر نے اسی کو تو لکھا ہے کہہ دیا نا کہ گود مصطفیٰ میں ہے پلی ہے رحمت رحمان فاطمہ گود مصطفیٰ میں ہے پلی گود مصطفیٰ میں ہے پلے رحمت رحمت رحمان فاطمہ رحمت رحمان فاطمہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا ارے مقام خون حسین یہ ہے مقام خون حسین یہ ہے مقام خون حسین یہ ہے کہ جنت میں کریں گے راج تیرے لال زہرا کہ جنت میں کریں گے راج ارے تیرے لال زہرا اور نہ کسی بیٹی کو ملا ہے نہ کسی بیٹی کو ملا ہے جو تجھ کو ملا ہے تاج زہرا جو تجھ کو ملا ہے ارے تاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا اور خضر دی عرضی قبول کرنا خضر دی عرضی قبول کرنا ہم سب دی عرضی قبول کرنا ہم سب دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا کہ عرش سے اتری فاطمہ بن کر عرش سے اتری فاطمہ بن کر پیار سے چوم رہے تھے ارے نبی سرور جبریل آئے یہ صورت لے کر انا آتینا کل کوثر جبریل آئے یہ صورت لے کر انا آتینا کل کوثر میرے کلام کی آخری بات میں مائک سے جدا اگلے ثنا خان کو دعوت حضرات ذیوقار بیٹی کے کردار کا پتہ کرنا ہونا عورت کے کردار کا پتہ کرنا ہو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیٹی کس کی ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ماں کس کی ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیوی کس کی ہے ارے قربان جاؤں اگر باپ پہ نظر ڈالی جائے تو باپ نبیوں کا سردار ہے قربان جاؤں اگر باپ کو دیکھا جائے تو باپ نبیوں کا سردار ہے شوہر کو دیکھا جائے تو شوہر ولیوں کا سردار ہے بیٹوں کو دیکھا جائے تو بیٹے نوجوان جنت کے مردوں کے سردار ہیں پھر 5 تنی 1.25 لاکھ 3 یار تے چوتھے نعرہ حیدری حیدری یہ بھی شعر عقیدے کا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 حیدری
اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ جس نے جتنی حاضری اپنی محبت سے سنی ہے، اپنی حاضری لگوائی ہے، اللہ کریم سب کے رزق و مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ وقت آخر ہو، حسنین کریمین کے نانا آ جائیں اور فرمائیں پڑھو کلمہ، ایسا کرم ہو جائے وسیلہ جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دعا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ دعا حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہی ہے کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ورقبول، منو دوستو دامانے آل رسول، منو دوستو دامانے آل رسول۔ دعوت پیش کرنا چاہوں گا، میرے ایوان کے اگلے سناخان کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ کریم نے سوز و گداز سے نواز رکھا ہے، ایسی خوبصورت آواز جو سناتے ہیں تو محفل میں ذوق بن جاتا ہے۔ اجتماع جناب محترم حافظ آصف لطیف قادری صاحب کہ آپ تشریف لائیں، حضور جانے کائنات، جانے جہانے کائنات، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعروں کی گونج میں استقبال، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اٹھا کے توحید کی گواہی، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ سرکار کے نام پہ قربان کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔